بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری کہانی مصر کی ملکہ جاری ہے اور آج اس کہانی کا اگلا حصہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہانی پہ جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ دوسری جانب امبر بھی خلاف توقع سفر پر روانہ ہونے کو بے تاب تھا۔ منہ اندھیرے ہی میں اٹھ بیٹھا اور سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ پولکا بھی آنکھیں ملتا ہوا جاگ پڑا۔ وہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے کا عادی تھا۔ وہ جلدی جگا دیے جانے پر بڑبڑ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا، کیا یہ سفر کل شام تک کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا؟ رجال نے اسے ڈانٹ کر کہا، بکواس بند کرو پولکا۔ پولکا دبک کر خاموش ہو گیا۔ رجال تو یہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ امبر کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی سفر کو ملتوی کر دینے کا خیال پیدا ہو۔ رب عظیم کا شکر تھا کہ وہ بڑے اہنامک تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ امبر کی ماں نے اس کے کپڑے ایک تھیلے میں رکھ دیے۔ راستے کے لیے اسے بطخ کا بھنا ہوا گوشت ساتھ کر دیا۔ پولکا گھوڑوں کو چارہ ڈال کر ان کی مالش کر رہا تھا اور بڑبڑائے جا رہا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے دونوں گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ باپ نے امبر کو سینے سے لگایا۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیر کر چوما اور کہا، بیٹے، رب عظیم تمہارا سفر حفاظت سے طے کروائے۔ بیٹا، راستے میں پڑاؤ کرتے جانا۔ فکر نہ کریں ابا جان، میں بڑے آرام سے شام پہنچ جاؤں گا۔ رجال نے پولکا کے کان کھینچ کر کہا، پولکا، امبر کی حفاظت اور آرام کا خاص خیال رکھنا اور منزل پر پہنچا کر فوراً واپس آ کر ہمیں خیریت کی اطلاع دے دینا۔ جو حکم میرے آقا، مگر برائے مہربانی میرے کان چھوڑ دیجیے۔ امبر نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا، خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ امی جان، خدا حافظ بیٹے۔ امبر اور پولکا نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دونوں تازہ دم گھوڑے خوشی سے نہنہاتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رجال اور اس کی بیوی امبر کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ انہیں نظر آتا رہا۔ آخر جب دونوں گھوڑے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئے تو وہ مکان کے اندر آ گئے۔ رجال نے سکھ کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، امبر ایک بہت بڑی آفت سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ہر ایک کو یہی بتانا ہے کہ امبر کسی بات سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور پولکا کو ہم نے اس کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس روز رجال جھوٹ موٹ بہانہ بنا کر امبر کے غم میں بستر پر لیٹ گیا۔ سارے محلے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ امبر کسی بات پر جھگڑا کر کے باپ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ لوگوں نے رجال کے گھر آ کر اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور تسلی دی کہ رب عظیم اس کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو جلد ملا دے گا۔ رجال نے بڑی اچھی اداکاری کی اور وہ ہمسایوں کے سامنے جھوٹے آنسو بھی بہاتا رہا۔ جب سب لوگ اور عورتیں چلی گئیں تو دونوں میاں بیوی مسکراتے ہوئے بستروں سے اٹھ کر باورچی خانے میں گئے اور جی بھر کر کھانا کھا کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ رجال کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے بیوی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود اٹھ کر مکان کی ڈیوڑی میں آ کر بولا، کون ہے باہر؟ باہر سے کسی عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رجال کا دل دھڑک اٹھا کہ آدھی رات کو یہ عورت کون اس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک عورت جس کا رنگ گورا تھا اور سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اندر آ گئی۔ رجال نے اسے کمرے میں لے جا کر کھجور کے مونڈے پر بٹھایا اور کہا، محترم بہن، آپ نے آدھی رات کے وقت اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ یہ پراسرار سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی عورت جو رات کے اندھیرے میں رجال کے گھر آئی تھی ملکہ مصر نفریتی کی خاص کنیز شرمین تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امبر کو رات کے وقت خفیہ طور پر اپنے محل میں بلائے گی اور پوچھے گی کہ وہ کون ہے اور رجال کے گھر کیسے آیا تھا۔ لیکن اسے شام ہی کو معلوم ہو گیا کہ امبر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید رجال نے جان بوجھ کر اسے بھگا دیا ہے، مگر اس کے جاسوس حبشی نے آ کر اطلاع دی کہ امبر کے باپ کا غم سے برا حال ہے اور وہ بستر پر بیمار پڑا ہے۔ ملکہ نے رات کو حبشی غلام کے ہمراہ شرمین کو صحیح صورتحال معلوم کرانے کے لیے رجال کے لیے گھر بھیجا تھا۔
شارمین نے مونڈے پر بیٹھتے ہی کہا، سنو رجال، میں ملکہ مصر نفریتی کی طرف سے تمہارے پاس یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ امبر کہاں ہے۔ رجال سر سے پاؤں تک کانپ گیا، جس کا اسے اندیشہ تھا وہی بات ہو کر رہی تھی۔ اس رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر وہ امبر کو گھر سے بھگا چکا تھا۔ رجال نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، نیک دل بہن، امبر میرے دل پر جدائی کا داغ لگا کر گھر سے چلا گیا ہے۔ وہ کام سے جی چرانے لگا تھا۔ پرسوں میں نے اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، بس اس کا اس نے برا مانا اور کل وہ گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے غم میں میرا اور اس کی ماں کا برا حال ہو رہا ہے۔ شارمین کو یقین سا آ گیا کہ رجال سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ امبر بھاگ کر کدھر گیا ہوگا؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں اچھی بہن، میرا تو کوئی رشتہ دار بھی کہیں نہیں ہے۔ رب عظیم میرے لخت جگر کو جلدی واپس لائے، نہیں تو اس کی ماں تو غم سے مر جائے گی۔ مگر نیک دل بہن، ملکہ عالیہ نے اس غریب کے بچے کو کس لیے یاد کیا تھا؟ اب شارمین نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، سپہ سالار کو غصہ تھا کہ اس روز تمہارے بیٹے نے شاہی سواری کے گزرنے کے وقت باہر نکل کر گستاخی کیوں کی۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ سپہ سالار امبر کو مروانا چاہتا ہے تو انہیں فکر ہوئی اور مجھے بھیجا کہ معلوم کروں کہ امبر محفوظ ہے۔ رجال سمجھ گیا کہ شارمین جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے، مگر دونوں ایک دوسرے کے جھوٹ سے بے خبر تھے۔ رجال نے شارمین سے کہا کہ وہ ملکہ عالیہ کا اس کی طرف سے شکریہ ادا کر کہ انہوں نے اس کے بیٹے کا اتنا فکر کیا۔ پھر وہ رونے لگا۔ شارمین نے اسے تسلی دی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ کھجور کے درختوں تلے حبشی غلام گھوڑے لیے انتظار کر رہا تھا۔ شارمین گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ رجال نے بیوی کو جگا کر ساری بات بتائی تو اس نے بھی رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ امبر کی جان بچ گئی تھی اور وہ مصر سے نکل گیا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔